وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کے خطے کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے اصولی موقف پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کو خطے کی صورتحال پر ایران کے نقطہ نظر سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 26 اکتوبر کو ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی جاری نسل کشی مہم کی بھی مذمت کی۔ وزیر اعظم نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا، جبکہ وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جسٹس امین الدین خان کو 7 رکنی آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے مطابق آئینی بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں۔ 3 صوبوں پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے 2 ججز آئینی بینچ میں شامل کیے گئے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا سے صرف 1 جج جسٹس مسرت ہلالی آئینی بینچ میں کا حصہ ہوں گی۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس عائشہ ملک پنجاب، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی سندھ، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان بلوچستان سے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کا فیصلہ 7-5 کے تناسب سے ہوا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے فیصلے کی مخالفت کی۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ججز کمیٹی کے فیصلے کے مطابق فل کورٹ بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی جائے۔ خط میں کہا گیا کہ ہم 2 ججز نے 31 اکتوبر کو چیف جسٹس سے کہا کہ آج ہی ججز کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ اجلاس نہ بلانے پر ہم 2 ججز نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 کے تحت خود ہی ججز کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ ججز کمیٹی میں شامل ہم 2 ججز نے آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں 4 نومبر کو فل کورٹ کے سامنے مقرر کیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ ججز کمیٹی کے 2 کمیٹی ارکان کے فیصلے کے باوجود کوئی کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی۔ کون بنے گا امریکہ کا صدر، ٹرمپ یا کاملا ہیرس؟ فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں 34 ریاستوں میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن میں ووٹنگ کا آغاز سب سے پہلے امریکی ریاست ورمونٹ میں ہوا۔ 6 مختلف ٹائم زونز کے باعث مختلف امریکی ریاستوں میں پولنگ کا آغاز اور اختتام الگ الگ وقتوں پر ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لاہور میں اسموگ کی صورتحال بدترین ہے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے 6 سے 8 نومبر تک اسموگ بڑھنے کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اسموگ سے آنکھ، ناک، کان اور گلے کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ شہری گھروں سے نکلتے وقت ماسک بھی استعمال نہیں کر رہے۔ رپورٹ کریں گی ام فروا۔ اسموگ سے صرف لاہور ہی نہیں، پنجاب کے دیگر اضلاع بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق اسموگ کے باعث شہری آنکھ، ناک، کان اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں 21 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک 55,000 افراد آنکھ، 37,000 افراد ناک، کان اور گلے کی بیماریوں سے متاثر ہو کر سرکاری ہسپتالوں میں آئے۔ صرف لاہور میں 7,000 سے زائد افراد آنکھوں اور 6,000 سے زائد ناک، کان، گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ اس تمام صورتحال کے باوجود شہری ماسک لگانے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے۔ اسموگ بہت زیادہ ہے، اس لیے ماسک لگانا چاہیے۔ گلے خراب، بخار وغیرہ اس سے بچنے کے لیے ماسک لازمی ہے۔ ماسک لگانا چاہیے، گلے بھی خراب ہو رہے ہیں، کافی زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو یہ لگانا چاہیے۔ صبح لگایا تب خراب ہو گیا تو لگائیں گے انشاءاللہ دوبارہ، پھر لیتے ہیں دوبارہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسموگ کی شدت میں اضافہ تشویشناک ہے۔ شہری آئندہ 3 دن بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اسموگ میں کمی نہ ہونے کی صورت میں مصنوعی بارش کا آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر رہا۔ ترجمان محکمہ ماحولیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارتی ہواؤں کا رخ پاکستان کی جانب ہوگا، جس سے شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس ایک بار پھر شدید متاثر ہونے کا امکان ہے۔ کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ ام فروا، جیو نیوز، لاہور۔
پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں اضافہ مسلح افواج کا اندرونی معاملہ ہے. جو سروسز کے چیف ہیں ان کی مدت میں 3 سے بڑھا کر 5 سال کا وقت مقرر کیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ سروسز کا ہماری افواج کا ایک طرح سے اندرونی معاملہ ہے. اس بارے میں بہت کچھ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی اس نوعیت کی قانون سازی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. ایک ہی دن میں بالکل جیسے ایک رولر ہوتا ہے، بلڈوزر ہوتا ہے، بلڈوز کیا گیا ان قوانین کو. رائے لی جانی چاہیے تھی سروسز کے اندر اس کا کیا اثر ہوگا مورال پر. وہ لوگ جو توقع لگائے بیٹھے تھے، جو اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی خیالات رکھتے تھے، بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا، ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف جناح ایونیو اسلام آباد میں کمرشل سینٹر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شریک ہیں. لیکن ہمارے پاس نا یہاں پہ رائٹ آف وے ہے، تو ہم ادھر 3 اس کو بنا لیں سر، مطلب 3 یہ ہوگی اور چوتھی ہم سر 7 بنا لیں تاکہ ہمارا ٹوٹل 4 لین ہو جائے. ایک سر ہم نے بڑا اچھا کیا کہ ہمارا چونکہ مین وی وی آئی پی روٹ ہمیشہ یہ کلب چوک سے کشمیر چوک سے یہ آتا ہے، یہ ہم ایڈ گریڈ یہاں کے اوپر لے کے جائیں گے، کیونکہ دوسری دونوں ٹریفک سر انڈر پاس پہ ہوگی، یہ ایڈ گریڈ ہو جائے گی. سر ایک سر ابھی منسٹر صاحب نے سر ڈائریکشنز دیے ہیں نیسپاک کو، اور ہم ان کے ساتھ مل رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں یہ ہمارا سینٹورس ہے، یہ ہماری سر پارکنگ یہ پارکنگ بچ جائے. اس کے اوپر ہم اگر ہمارا یہ لوپ ختم ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کو کشمیر چوک سے ہی راؤنڈ دے دینا تو یہ جو سڑک ادھر آ رہی ہے نا، یہ سڑک ہماری یہاں سے ادھر آ جائے گی. یہ سر ری الائنمنٹ آف نالا ہے جو ہمیں میرا خیال ہے ٹائم لے گا، ادروائز ہمارا باقی کوئی ٹائم نہیں لے گا. سر ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. یہ سب پرانا نالا ہے اور سر ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ گریوٹی کے ساتھ سارا کچھ کریں گے. وہ انڈر پاسز بھی، اور یہ انشاءاللہ سر کبھی بھی اس میں پانی نہیں کھڑا ہوتا سر، وہ انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت اسلام آباد میں کمرشل سینٹر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شریک ہیں. وزیر اعظم کو چیف کمشنر اسلام آباد علی رندھاوا نے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی ہے. محمد شہباز شریف صاحب، منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، سینئر سول سرونٹس، ٹیم CDA، our friends from Habib Construction, friends. اسلام آباد میں کمرشل سینٹر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں وزیر اعظم بھی موجود ہیں.